اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 4 میں ہوں، آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ سب سے پہلے اپنے پلانر اوپن کریں بیٹا۔ اوکے، یہاں پہ ہے ہفتہ نمبر 3۔ ہم نے ہفتہ نمبر 3 کا پیریڈ نمبر 7، 8 اور 9 ہم جو ہے وہ کریں گے۔ باب نمبر 3 میں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 1 وہی کا آغاز۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ اچھی طرح ریڈنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، دہرائی سورہ بقرہ حفظ و ترجمہ۔ سورہ بقرہ کی جو آیات تھی، پہلی 5 آیات، وہ آپ نے اچھی طرح سے کیا کرنا ہے، یاد کرنی ہے الفاظ معنوں کے ساتھ۔ اور آپ نے جو سبق نمبر 1، 2 سورہ بقرہ الفاظ معنی نوٹ بک پر آپ نے رائٹ کرنی ہے۔ اب جو ہے وہ آپ سب سے پہلے سبق نکالیں، وہی کا آغاز۔ اوکے، یہ ہے صفحہ نمبر 30 پر، صفحہ نمبر 30 وہی کا آغاز۔ صفحہ نمبر 30 سب سے پہلے آپ جو ہے وہ ہفتہ نمبر 3 پہلا دن ہے منگل کا، اور تاریخ یہاں پہ رائٹ کریں۔ اور یہاں پہ ہے وہی کا آغاز، نزول وحی کے واقعے سے آگاہی کرنا۔ مقصد ہمارا ہے نزول وحی کے واقعے سے آگاہ کرنا۔ اوکے پیارے بچوں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور ہمیشہ برے ماحول سے دور رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد آپ اپنا زیادہ وقت بھلائی اور لوگوں کے فائدے کے کاموں میں گزارتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ کئی دن تک عبادت کرنے کے لیے مکہ کے قریب جبل نور کی بلندی پر غار ہیرا میں چلے جاتے۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگتے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے، اگلے دن وہی واقعہ پیش آتا۔ آگے صفحہ نمبر 31۔ رمضان کا مہینہ تھا اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا، تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تینوں مرتبہ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا اور عرض کیا، اللہ کے نام سے پڑھیے، اور پھر سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کی آمد اور وحی کے نزول کے باعث ایک ہیبت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ کچھ دیر آرام کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا آسرا بنتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے معاملے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، اور جو کہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو غار ہیرا کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، پہلے نبی اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا، مگر کچھ ہی دن کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اوکے، یہ ہے ہمارا آج کا سبق، وحی کا نزول، جس میں بتایا گیا ہے کہ وحی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس ایج میں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اور کون سا فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوا اور کس مہینے میں نازل ہوئی۔
بیٹا آپ لوگوں نے یہ بہت اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں صفحہ نمبر 32 پر. اوکے یہاں پہ ہمارے پاس دیا گیا ہے ہفتہ نمبر 3 منگل. آپ ڈیٹ اینڈ مینشن کریں. درود جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سچے خواب آنے پر، عرب قوم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہونے پر، ورقہ بن نوفل پر ملاقات پر. اس کا درست جواب ہے سچے خواب آنے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کتنی دفعہ سینے سے لگایا؟ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ. تو اس کا درست جواب ہے 3 دفعہ. پہلی وحی کی آمد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش ہوئے، بہت غمگین ہوئے، خاموش رہے، کانپنے لگے. تو کیا ہے؟ کانپنے لگے. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے ڈیش تھے، ماموں کے بیٹے، والد کے بیٹے، چچا زاد بھائی تھے. چچا زاد بھائی تھے. اوکے خالی جگہ پر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مکہ کے قریب جبل نور کی بلندی ڈیش پر چلے جاتے تھے. غار حرا. حضرت جبرائیل نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. پہلی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ڈیش سال تھی؟ 40 سال تھی. پہلی وحی کے بعد حضرت ڈیش نے آپ کو تسلی دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی. اور عزیز طلباء یہ ہمارا آج کا کام ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کے جو ہے وہ الفاظ مانی. اوکے اسٹوڈنٹ یہ ہے سورہ بقرہ کے الفاظ مانی. یہ آپ نے پہلے آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے اپنی کاپی پر اچھی رائٹنگ میں لکھنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.